جب کسی بچے کے جسم کو چھنی چھنی کیا جا رہا، جب کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی جا رہی، جب کسی ماں سے اس کا بیٹا چھینا جا رہا، شاید ہی کوئی گھر بلا مبالغہ ایسا ہوگا جہاں ناشکری بیوی نہیں دیکھنے کو ملتی۔ آج آپ پورے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو ہمارے اپنوں کے بیچ بھی، پرایوں کے بیچ بھی، جان پہچان والوں کے بیچ بھی، اجنبیوں کے درمیان بھی ایک رشتہ ہمدردی کا، دنیاوی ضرورت کا ضرور پایا جا رہا۔ دنیاوی ضرورت کے لیے ہم باہر والے کا بھی خیال کرتے، انہوں ہمارا خیال کر رہے، ہم کسی دوست کا خیال کر رہے، وہ ہمارا خیال کرتا، سامنے والے کا ہم خیال کرے، وہ ہمارا خیال کرتا، ضرورت مندوں کا ہم خیال کر رہے، ہم کو بھی کوئی پوچھ کے دیکھنے والا ہے، بیوی کے کھانے کی ہم فکر کر رہے، بیوی ہمارے کھانے کی فکر کر رہی، یہ سب تو چل رہا، لیکن بیوی کے آخرت کی فکر، بیوی کے قبر کی فکر، بیوی کے جہنم کی فکر، بیوی کو جہنم سے نکالنے کی فکر، بیوی کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کتنی ہے آج ہمارے اندر۔ اب عام طور پر ہمارے ایمان اور یقین میں اس قدر تنزلی، کمزوری، گراوٹ آ گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی جیسا یقین ہونا ہے اب ویسا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے۔ عورتوں کی کثرت، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی، میں اور آپ جہنم کے بارے میں سن رہے ہیں بس۔ اللہ کے نبی نے صرف سنا نہیں، نبی دیکھ کے آئے جہنم، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا جہنم کو۔ کیا دیکھا جہنم میں؟ عورتوں کی کثرت۔ عورتیں بہت میجارٹی میں ہیں، بہت ہے عورتیں۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، جس انسان نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اسی کے دل پہ چوٹ لگے گی، میرے آپ کے دل پہ نہیں لگے گی۔ ابھی دیکھو دنیا میں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، تو ایک تو ظلم دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور موبائل میں دیکھ رہے، لیکن ایک وہ آدمی ہے جو اسی موقع پر کھڑا تھا جب کسی بچے کے جسم کو چھنی چھنی کیا جا رہا، جب کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی جا رہی، جب کسی ماں سے اس کا بیٹا چھینا جا رہا، جب کسی باپ کی گوشت سے اس کی بیٹی کو الگ کیا جا رہا۔ جس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ صدمے سے باہر نہیں نکلتا، ایک لمبا وقت لگتا ہے اسے نارمل ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے دوستوں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں بڑی مقدار میں۔ جب نبی نے دیکھا تو نبی کا شفقت کا جذبہ یہ تقاضا کر رہا تھا کہ میں ان عورتوں کو جہنم سے بچاؤں، ان عورتوں کو بچاؤں جہنم سے۔ اب نبی نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں جتنا سمجھانا تھا، جتنا بتلانا تھا وہ سب کیا، لیکن بہت ساری باتیں نبی نے یہ بیان فرمائی جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جاتی، عورتوں کی اکثریت جہنم کا ایندھن بنتی، عورتوں کو جہنم میں جلائے جانے کا بہت بڑا سبب، بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑی وجہ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کفر کرتی۔ اب کفر کا مطلب میں اور آپ یہی سمجھتے کہ بھائی کفر کا مطلب اللہ کا انکار کر دینا، یہاں وہ کفر مراد نہیں، کفران العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ آج ہم اپنے سماج میں دیکھیں گے شاید ہی کوئی گھر بلا مبالغہ ایسا ہوگا جہاں ناشکری بیوی نہیں دیکھنے کو ملتی۔ اب عورتیں جہنم میں جل رہی ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتلانا ہے، ان کے موڑے پکڑ پکڑ کر، ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر، ان کی ٹھوڑی پکڑ پکڑ کر ان کو جہنم سے بچانا ہے۔ کون بچائے گا؟ شوہر کی یہ ذمہ داری کہ وہ نبی کے ارشادات بتائیں۔ دیکھو اللہ کی بندی، سمجھو، پڑھو نبی کا دین،
پڑھو نبی کا ارشاد، دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گناہ ہیں جس کی وجہ سے تم کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ میں تمہاری زندگی میں یہ گناہ دیکھ رہا ہوں، تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے شادی کی ہے، میں نے تم کو اپنا شریک حیات بنایا ہے، تم میری لائف پارٹنر ہو، دیکھو اس گناہ میں تم پڑی ہو۔ حدیث کی کتاب کھول کر بتاؤ، الفاظ کو پڑھ کے بتاؤ، الفاظ پہ نشان لگا کے بتاؤ، اور اپنی بیوی کے سامنے کتاب رکھ کے بتاؤ، دیکھ میری اللہ کی بندی، میری بیوی، میری شریک حیات، میری زوجہ محترمہ، ارے اللہ کی بندی دیکھ سمجھ۔ شوہر کر رہا یہ کام، اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناشکری عورتوں کو جہنم کا ایندھن ہونے کی خبر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باریک لباس پہننے والی عورتوں کو یہ بتایا کہ یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں برہنہ شمار ہو۔ بھلے یہاں کپڑے پہن کر 10,000 5,000 15,000 20,000 25,000 کے سوٹا پہن رہے، کپڑے پہن رہے اور اپنے آپ میں مروس رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ کپڑے پہننے والی شمار نہیں ہو۔ ایسی باتیں، ایسی حدیثیں عورتوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔